كتب للذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان المبارک کا نصف حصہ گزر گیا ہے اور چند لمحہ اور باقی ہے اختتام پذیر۔ یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آپ حضرات اور بہت سے افراد جو ہے عبادت ان تمام اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، کچھ روزے کے احکامات تو عورتوں کے سلسلے سے کہ اگر صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے، صبح کی اذان سے پہلے، تو پھر اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی روزہ رکھے گی۔ اور اگر صبح کی اذان کے بعد اگر پاک ہو، یعنی مثلا جو ایسی حالت میں ہو پاک ہو جائے، صبح کے اذان کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جائے تو روزہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ مثلا روزے سے ہو پاک ہے، روزہ مغرب کی اذان سے پہلے یعنی روزہ نفاس آ جائے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ حیض و نفاس سے پاک 5 بجے مثلا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جائے، حیض یا نفاس آ جائے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو اب صبح کی اذان سے پہلے اگر پاک ہو گئی ہے تو پھر انہیں جو ہے غسل کرنا ہے۔ اب اگر جو ہے مثلاً تنگ ہے اور اتنا وقت کم ہو، یعنی پاک ہو گئی صبح کی اذان سے پہلے، اتنا وقت سکے نا جو ہے وہ صحیح ہے، عورت کا روزہ صحیح، اتنا وقت تنگ ہو جائے کہ دونوں نہ کر سکے اور کرنا بھول جائے اور روزہ رکھ لے، تو اب اگر جو ہے مثلا بھول کر رکھ لیا روزہ، بعد میں یاد آیا، روزہ رکھ لیا بعد میں یاد آیا کہ غسل کرنا بھول گئی عورت غسل کرنا یا تیمم کرنا، مثلا جو غسل کرنا بھول گئے اسی طریقے سے روزہ رکھ لیا بعد میں یاد آیا، یا مثلا جو ہے 2 روزہ رکھ لیا پھر اسے یاد آیا تو کرنا، اور روزہ رکھ لیا بعد میں رکھ لیا بھول کر بغیر غسل کے تو 2 روزہ رکھے گا۔ اگر جو ہے مثلا ان سے معلوم نہ ہو کہ اس طریقے سے 1 روزہ رکھا ایسی حالت میں یا 2 روزہ رکھا تو 1 روزہ رکھ لے گا تو کافی ہے، یعنی عدد مثلا اسی حالت میں 2 روزہ رکھا ہے یا مثلا جو ہے 3 رکھا ہے تو 2 رکھ لے، اس حالت میں جو ہے 4 روزہ رکھا ہے یا 5 رکھا ہے، اس کا روزہ چھوٹ گیا تو اتنا روزہ رکھ لے اگر اسے علم نہ ہو کہ اس حالت میں 1 رکھا ہے یا 2 رکھا ہے، تاکہ اسے جو ہے یقین ہو جائے کہ جتنا روزہ چھوٹا تھا اس نے روزہ جو ہے رکھ لیا ہے۔ تو بہرحال کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے پہلو ہیں، اور مثلا آپ دیکھیں اخلاق، بردباری، شرافت، عبادت، بہت سے پہلو ہیں امام کے، لہذا صرف جو ہے ایک گول اور برابر بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ سخاوت، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں نا دوسرے بھی تھے لیکن جو ہے جس عروج پہ امام تھے سخاوت
کہ مال جو ہے چوراہے پہ رکھوا دیتے تھے، امام جو ہے حکم دیتے تھے کہ جسے بھی ضرورت ہو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ لے جائے۔ تو دیکھیے اول تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے خود اس کے اندر جو ہے خوشی ہوتی ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، حدیث ہے، علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دے دیا۔ اب مولا علی جو ہے وہ اشرفی لے کر نکلے تو ایک عورت تھی، گنہگار عورت تھی، اور مولا علی نے اسے 100 اشرفی دے دیا۔ تو بہرحال اب دوسرے جو تھے نا کہنے لگے کہ ایک گنہگار کو نے دے دیا، تو بہرحال گنہگار تھی، اسے مولا علی نے 100 اشرفی دے دیا۔ اب جب 100 اشرفی ملا تو وہ عورت سوچنے لگی کہ ہم جو ہے گنہگار ہیں، اس قدر ہم گناہ کرتے ہیں، باوجود مولا نے ہمیں دیا، ہمارے ساتھ جو ہے سخاوت کی، ہمیں جو ہے اس سے سرفراز کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ طے کر لیا کہ جب ہم علی کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہمیں علی عطا کر رہے ہیں، جب ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر کس قدر جو ہے ہمیں سرفراز کریں گے، لہذا جو ہے اس نے گناہوں کو ترک کر دیا جاتا تھا۔ تو مولا علی نے اسے دے دیا 100 اشرفی۔ نے یہ سوچا ہے نا کہ ہم تو ایسے انسان ہیں کہ لوگ ہمیں معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے نا، ہم جو ہے معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مولا علی نے ہمیں دیا۔ اگر جو ہے ہم نیک نے ہمیں دیا، اگر جو ہے ہم نیک ہو جائیں۔ اشرفی ایک شخص کو دیا، اور وہ شخص کی جو واجبات کو ادا نہیں کرتا تھا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، لیکن مولا علی نے اسے دے دیا۔ جب اسے دیا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہے نا دولت ہے تمام، بہرحال زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ ہے، لیکن ہم جو ہے نا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سخاوت نہیں ادا نہیں کرتے۔ تب اس لیے نے ہمیں دی، تو پھر جو ہے کس قدر جو ہے مولا علی ہمیں جو ہے سرفراز کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس رمضان المبارک میں انسان کے اندر جو ہے ایک شوق، ایک جذبہ پایا جاتا ہے، شوق، ایک جذبہ پایا جاتا ہے، سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، لہذا جو ہے سخاوت کرتے وقت اگر کسی کو کچھ دے تو ان افراد کو بھی محروم نہ رکھے، کہ جو اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے ہیں، لہذا جو ہے انہیں بھی محروم نہ رکھے، سخاوت اس طریقے سے دوسروں کو دے، تو بہرحال ایسے افراد بھی ہوں، لہذا ان کے ساتھ بھی سخاوت یہ سخاوت کرنے لگے، کہ جیسا کہ اس مبارک مہینے میں انسان جو ہے انجام دیتا ہے، تو اگر سخاوت کرنے لگے اور غریبوں تک جو ہے خود پہنچے، ان کی مدد کرے، معلوم کرے، تو پھر معاشرے میں لوگ غریب نہیں رہیں گے، کہ اگر جو ہے ان تک خود پہنچائی جائے تو دیکھیں حیات بھی جو ہے بڑھ جاتی ہے، حیات بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں موجود ہے اس میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے، طور پہ جب گئے 10 دن اضافہ ہو گیا، 10 دن اضافہ ہو گیا، تو بہرحال جناب
دیکھیں وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ واتممنا بعشر فتم میقات ربی 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ۔ تو آپ دیکھیں تو پورا واقعہ آپ کو جو ہے تفصیل سے ملے گا۔ تو بہرحال سورہ طٰہٰ میں اضافہ ہو گیا یعنی 40 دن کا، اور جناب موسیٰ کا چاہنے والا تھا، صحابی تھا، جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کا چاہنے والا تھا سامری۔ اب جب جناب موسیٰ ادھر گئے، 30 دن کا وعدہ تھا، 10 دن کا اضافہ ہو گیا، تو یہی جناب موسیٰ کے ساتھ جو رہتا تھا، چاہنے والا تھا، اس نے یہ کہا کہ موسیٰ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ چلے گئے عبادت کرنے۔ بہرحال اب اس نے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اور جناب جبریل کا گھوڑا آیا، اور گھوڑے کا پاؤں جو زمین پہ پڑا، تو جناب جبریل کا وہ گھوڑے کا پاؤں زمین پہ جہاں پڑتا تھا، تو وہ جگہ، تو اس سامری نے جو ہے اس مٹی کو جمع کر لیا، یعنی جہاں جناب جبریل کا گھوڑا چل رہا تھا، پاؤں قدم پڑ رہے تھے، مٹی ہل رہی تھی، تو اب جو جناب موسیٰ گئے، تو اب اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اب تو وہ آئیں گے نہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ جس کے پاس بھی جو بھی ہے نا چاندی ہے، سونا ہے، وہ دے دے، اور سب جو ہے چاندی سونا لیا، لینے کے بعد جو ہے پگھلایا وغیرہ، اور ایک جو ہے نا بچڑا بنایا، گوشالہ بچڑا بنا لیا، اسی کو گلا کر اب اس کے بعد جو ہے یہی مٹی جو ہے اس کے اندر رکھ دیا۔ اب جب اس کے اندر تو جب جناب موسیٰ آئے اور جب دیکھا حرکت، تو اب بہت غضبناک ہوئے، اور جناب موسیٰ نے چاہا کہ سامری کو قتل کر دے۔ جیسے ہی چاہا، پروردگار قدرت کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اسے قتل نہ کرو، یہ جو ہے بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا سخی ہے، لہذا اسے قتل نہ کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے واجب القتل تھا، یعنی اگر انسان سخاوت کر رہا ہے تو پھر جو ہے اس کی حیات بڑھ جاتی، یعنی پروردگار جو ہے اس سخاوت کی وجہ سے زندگی بڑھا دیتا ہے، تو اس سخاوت کی وجہ سے اس کی حیات جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو بہرحال انسان کو یہ چاہیے کہ معلوم کرے کہ کون شخص جو ہے مستحق ہے، اور معلوم کرنے کے بعد جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اور ایک بہت بڑا دولت مند تھا، بخیل تھا، بخیل شخص تھا، دولت مند تھا، تو ایک شخص دے دو، تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم تو دیتے ہیں، ہم سخاوت کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن اسے دیتے ہیں کہ جو نابینا ہو، اندھا ہو، اسے ہم دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے نابینا ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے تو آنکھیں ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو نابینا ہے، تمہارے آنکھیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے نابینا ہیں۔ کہا کہ اگر آنکھیں ہوتی تو ہم جو ہے اللہ کا در چھوڑ کر، رضا کا، رازق کا در چھوڑ کر، رب العزت کا در چھوڑ کر ہم تمہارے در پہ نہیں آتے ہیں۔ واقعاً جو ہے ہم نابینا ہیں، اندھے ہیں، کہ ہم نے جو ہے پروردگار کا در چھوڑ کر پہ سوال کرنے آئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اور ہم سب جو ہے امام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ
امام کی سیرت پر، اور امام جو ہے نا جس طریقے سے عمل انجام دیتے تھے نا اس طریقے سے ہم عمل انجام دیں، اور جو ہے اس پہلو کی طرف جو ہے ہم غور کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے جو دور ہے، جو حالات ہیں، جو وبا ہے، جو بیماری ہے، ایسے دور میں، ایسے حالات میں جو ہے ہمیں جو ہے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کا خیال کریں، معلوم کریں کہ جو بھی پریشان حال ہیں، جو بیچارے غریب ہیں، اور جس طریقے سے ہو سکتا ہے یعنی ہم خود معلوم کریں یہ وہ افراد کی جو خوددار ہیں جن کا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، ہم جو ہے ایسے لوگوں کو معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد جتنا ہو سکے ہم جو ہے خدمت کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دوسرے کا غریبوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ بھی جو ہے ہمارا خیال رکھے گا۔ اور اگر ہم کچھ اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ خرچ نہیں، ایسا نہیں کہ یہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں ضائع نہیں، اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے انسان جو ہے پیسہ ہے نا بینک میں رکھ دیتا ہے اور محفوظ بھی رہتا ہے، اور اس میں جو ہے اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر انسان جو ہے کسی غریب کی مدد بھی کر رہا ہے تو یہ چیز جو ہے محفوظ ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اس کا اجر اسے جو ہے روز قیامت ملے گا۔ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے کہ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، جس طریقے سے بھی ہے، پروردگار جو بھی ان کی حاجات ہو، جو نیک حاجات ہو، کریم اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ اسے قبول فرما۔ جو لا اولاد ہے کریم اسے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگار جو بچیاں ہیں نا روز ولادت کا دن ہے، پروردگار جو بچیاں یا بچے جو یتیم بچیاں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، ان کے اسباب کو مہیا فرما۔ پروردگار جو رزق کے سلسلے سے پریشان حال ہیں، کاروبار کے سلسلے سے، روزگار کے سلسلے سے پریشان ہے، بہترین پروردگار انہیں بہترین اور حلال کاروبار اور رزق عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وبا، اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں کریم انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ من العصر صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکن وارضک وتمتعه فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔